پوری دنیا میں دین جمہور، sovereignty of the people, not of God, sovereignty of the people. ہمارے نمائندے ہیں، ہم ووٹ دیں گے انہیں، وہ جائیں گے اسمبلی میں، جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. وہ مرد کے ساتھ شادی کو اگر رجسٹر کرنا چاہیں، اجازت دینا چاہیں، لائسنس ایشو کر دیں گے. ایک مرد شوہر ہوگا، ایک دوسرا مرد بیوی ہوگا. لیگلی they will be wife and husband. لیسبینز ہیں، عورتیں ہیں، آپس میں شادی کرنا چاہتی ہیں تو عورتیں ٹھیک ہے، لو بھائی کر دو، جاؤ. ہومو سیکشولیٹی جائز ہے بالکل، بلکہ اب تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ نارمل انکلینیشن مانی جانی چاہیے. ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، اسے کوئی برا نام دینا ہی نہیں چاہیے. اٹس اے نارمل ایٹیٹیوڈ. یہ ہے اس سوشل انجینئرنگ پروگرام کا معاملہ کہ جو ابھی چند سال پہلے جو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی نے جو سوشل انجینئرنگ پروگرام بنایا ہے نوع انسانی کے لیے، اس میں تو کیا مقصد تھا حضور کا کہ آپ کو دی گئی کتاب نمبر 1 الہدا اور نمبر 2 دین حق، تاکہ دین کو غالب کرے. ایک پیارا سا خیال آیا ذہن میں، دیکھیے یہ آپ کا عام محاورہ ہے، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی، ایک جگہ 2 دین نہیں ہو سکتے. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر، اس لیے کہ مذہب کو عام دنیا کیا مانتی ہے کہ مذہب کا تعلق صرف 3 چیزوں سے. کچھ عقائد ہوں گے، ایک خدا کو ماننے والے، 100 خداؤں کو ماننے والے، کسی کو نہ ماننے والے. کچھ عبادات کی رسومات ہوں گی، نماز ہے، روزہ ہے، یا پوجا پاٹ ہے، یا گرو گرنتھ سنگھ کا وہ اکھنڈ پاٹ، یعنی پورا اس کی تلاوت مکمل، کوئی وقفہ ڈالے بغیر، جو چاہو کرو. سوشل کسٹمز ہوتے ہیں، بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے. عیسائی بپتسمہ دیتے ہیں، بیپٹائز کرتے ہیں، ہم عقیقہ کرتے ہیں. پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت کہتے ہیں. کوئی مر جائے گا تو کیا کریں گے؟ ڈیڈ باڈی کا جلائیں گے یا دفنائیں گے، یا پارسیوں کی طرح کہیں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے کہ کیلیں اور کوے آئیں اور کھا جائیں. کم سے کم ان کی غذا کا تو کام چلے نا. زمین میں دبا دیں گے تو مٹی ہوگا، مٹی میں مل جائے گا، کسی کے کام ہی نہیں آئے. 12 ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے مذہب. جبکہ دین کے اندر 3 چیزیں مزید شامل ہو جاتی ہیں: سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام. یہ 3 جمع 3 بن کر دین بنتا ہے. تو دین تو 2 نہیں ہو سکتے. جمہوریت اور آمریت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. کیپٹلزم اور کمیونزم تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. ڈیموکریسی اور ملوکیت تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اس اعتبار سے ایک مغلوب ہوگا، ایک غالب ہوگا. مغلوب مذہب بن جائے گا اور غالب دین ہوگا. آج دین جمہور غالب ہے. مجھے اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا: بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کباب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. اگر دین آزاد ہے، غالب ہے، چھایا ہوا ہے، تو وہ ہے اصل دین، ورنہ وہ سکڑ کر مذہب بن جائے. ہم 60 سال پہلے دین انگریز پر تھے. حاکم کون تھا؟ کوئی بادشاہ کو ملکہ بیٹھا ہوا یا بیٹھی ہوئی ہے انگلستان میں. وائس رائے یہاں ایک ہوتا تھا اس کا، لیکن وہ حاکم نہیں تھا، ساورن نہیں تھا. ساورنٹی ان کی تھی، اصل حکومت ان کی تھی. ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ، ان کی تھی حکومت. تو اس اعتبار سے دین کو غالب کرنا یہ بہت جان جوکھوں کا کام تھا. یہ نوٹ کر لیجیے آپ. دیکھیے تمام نبی اور رسول مبلغ بن کر آئے، داعی بن کر آئے، بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، بشارت دینے والے کہ اللہ کے راستے پر آؤ گے فراح و ریحان و جنت نعیم. اور اگر
انذار کرنے والے نذیر بن کر آئے. اگر غلط راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے. حضور بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ جو 5 حیثیتیں ہیں یہ مشترک ہیں حضور میں اور تمام انبیاء میں. اگرچہ ہر حیثیت میں حضور کی اپنی شان ہے جس میں کوئی دوسرا نبی ان کے قریب نہیں آ سکے گا. لیکن نوٹ کیجئے یہ آیت جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس کے لیے نصرت مطلوب تھی، آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، میں کہہ رہا تھا کہ یہ کام انذار، تبشیر، واعظ، نصیحت، تعلیم، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، یہ سب رسولوں نے کیا اور حضور نے بھی کیا. لیکن یہ معاملہ صرف محمد کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 دفعہ آیا ہے. کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آیا کہ ان کا فرض منصبی ہے دین کو غالب کرنا. صرف تبلیغ نہیں، غالب کرو. یہ تھا وہ مشن جس میں آپ کو نصرت درکار تھی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، مدد کریں ان کی. وہ مدد کس کام میں تھی؟ دین کو غالب کرنے کی. اس لیے آتا ہے نا سورہ صف کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. جیسے کہ دیکھو 600 برس قبل حضرت مسیح اور حضور کے درمیان 600 برس کا فصل ہے. جیسے کہ 600 برس قبل ہمارے بندے عیسیٰ نے کہا تھا حواریین سے کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے میں، اور حواریین نے کہا تھا نحن انصار اللہ. قال الحواریون نحن انصار اللہ. تو یہ اللہ کی مدد اور اللہ کے رسول کی مدد. من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. یہ ہے تیسری بات. یعنی کون ہے وہ لوگ جو اصل میں متبع محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ان کی شان کیا ہوگی؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. اور چوتھی بات واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو پیروی کریں گے وہی اتباع کا لفظ چلا آ رہا ہے. اتباع اتباع اتباع، وہ اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی یہ قرآن حکیم. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ ہوں گے مددگار، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، مفلحون میں سے ہوں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے. اب تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور نے یہ کام کیسے کیا جو کسی اور نبی سے نہیں ہو سکا؟ صرف ایک نبی سے، ایک رسول سے ہوا. نظام قائم کرنا، حکومت اللہ کی قائم کر دینا. جیسے کہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ انجیل میں جو دعا ہے لارڈس پریئر کہلاتی ہے. جیسے ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، ایسا ہی مقام ہے لارڈس پریئر کا عیسائیوں کے. اس میں کیا الفاظ ہیں؟ Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے اللہ، اے رب، تیری حکومت آئے، حکومت الہیہ قائم ہو جائے، تیری حکومت آئے. اسی کو حضرت مسیح کہتے رہے، کنگڈم آف ہیون آن ارتھ، آسمانی بادشاہت زمین پر قائم ہو. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے، سارے سیارے، سارے ستارے، ساری گیلیکسیز، پوری کائنات جس طرح تیرے حکم کے پابند ہے، اے رب ایسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی پوری. یہ کام جو ہے بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. تبلیغ میں، تعلیم میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، وقت لگتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن محض تبلیغ، محض تعلیم، محض تربیت، محض تزکیہ، یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ عشق سرکار سے دل جس نے سنوارا ہوگا، اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا، اس کی قسمت کا بلندی پہ ستارہ ہوگا۔ عشق سرکار سے دل جس نے سنوارا